السلام علیکم دوستو، آج ایک مرتبہ پھر لا رہا ہوں آپ کے لیے ایک شاندار کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک عورت نے ایک نہر کے کنارے جا کر اپنے گود میں چھپائی ہوئی کوئی چیز زمین پر رکھ دی۔ زمین پر ایس چیز کے رکھتے ہی ایک باریک سی آواز ابھری جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو۔ عورت نہر میں پانی پینے جھکی تو توازن قائم نہ رہ سکا اور وہ گر کر بہتی ہوئی دور چلی گئی۔ یہ سارا تماشا قریب ہی ایک درخت پر موجود ایک بندر اور بندریا دیکھ رہے تھے۔ عورت کے ڈوبتی ہی دونوں چھلانگ لگاتے ہوئے نیچے پہنچے اور بندر نے جپٹ کر کپڑے میں لپیٹ بچے کو اٹھا لیا۔ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ بندر بولا، لگتا ہے بھوکا ہے۔ بندر نے جھٹ سے ایسے سینے سے لگایا، بچہ چپ ہو گیا۔ بندریا بچے کو دیکھتی ہوئے بولی، کتنا پیارا ہے، لگتا ہے ایک دو دن سے زیادہ اس کی عمر نہیں۔ یہ اب میرا بچہ ہے، اب میں ہی اسے اصل ماں کر پالوں گی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں کہ اسے بے سہارا کو سہارا دینا تو بڑی اچھی بات ہے۔ چند دنوں کے بعد پوری جنگل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک بندر اور بندریا نے ایک انسانی بچے کو گود لے لیا ہے۔ جنگل کے جانور بندریا اور بندر کی گود میں انسانی بچے کو دیکھتے تو حیران بھی ہوتے اور خوش بھی ہوتے۔ ایک دن ایک کوے نے آ کر بندر اور بندریا کو جنگل کے بادشاہ کا پیغام دیا، تم دونوں کو بادشاہ سلامت نے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے اور ایسے انسانی بچے کو بھی ساتھ لے کر آنے کی تاکید کی ہے۔ دونوں فکر مند ہو گئے، بادشاہ سلامت نے کیوں بلایا ہے؟ بندریا بولی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے بندر بولا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی جرم تو نہیں کیا ہے۔ بندریا بولی، میرے اس بچے کا تعلق انسانوں سے جو ہے، شیر، چیتے اور بھیڑیا انسانی خون اور گوشت کے شوقین ہوتے ہیں، میں تو صدمے سے مر جاؤں گی اگر اس بچے کو کچھ ہوا تو۔ یہ کہتے کہتے وہ رو پڑی۔ بندر کے بندریا کو تسلی دی، ہم نے اس انسانی بچے کو جان بچا کر ایک نیک کام کیا ہے۔ اللہ نیک کام کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، وہی ہماری اور ہمارے اس بچے کی نگہبانی کرے گا۔ اگلے روز دونوں سہمے جنگل کے بادشاہ کے دربار میں جا کر پہنچے۔ سارے جانور بادشاہ سلامت کے دربار میں موجود تھے۔ وہاں پہنچ کر دونوں نے نہایت ادب سے شیر بادشاہ کو سلام کیا۔ آؤ آؤ، ہم سب تمہارے ہی انتظار کر رہے تھے۔ شیر بولا، یہ بتاؤ تم نے یہ انسانی بچہ کس انسانی بستی سے اٹھایا ہے؟ حضور بولا، یہ بچہ ہم نے کسی انسانی بستی سے نہیں اٹھایا، یہ ہمیں یہ جنگل کے کنارے والی ایک نہر سے ملا تھا۔ اچھا، کیا انسانی بچے بھی ہمارے بچوں کی طرح پیدائش کے چند گھنٹوں کے بعد چلنے پھرنے لگتے ہیں؟ کیا آدمی کا یہ بچہ اپنی بستی سے بھاگتا ہوا ہمارے جنگل میں چلا آیا؟ کئی درباری جانور ہنس پڑے۔ شیر نے خوانخوار نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تو سب سہم کر چپ ہو گئے۔ اب شیر نے بندر کو مخاطب کیا، سچ بتاؤ، اس آدمی کے بچے کو تم کہاں سے لائے ہو؟ بادشاہ سلامت، ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ بچہ وہیں سے ملا ہے۔ اس کے بعد اس نے وہ سارا واقعہ کہا اور کہانی سنایا جو انہوں نے دیکھا تھا۔ پھر بولا، ہم سے اس ننھے بچے کا رونا نہ دیکھا گیا اور ہم نے فوراً درخت سے نیچے آ کر اسے اپنے گود میں اٹھا لیا۔ شیر نے سب جانوروں کی طرف دیکھ کر کہا، اس بندر اور بندریا نے اس ننھی سی جان کو بچا کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم جانور انسانوں کی طرح بے درد نہیں ہوتے، ہماری سینوں میں انسانوں سے کہے محبت بڑا دل ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر شیر ذرا روک پھر اپنی بات آگے بڑھائی، جو بچوں سے محبت نہیں کرتا وہ حیوان ہے، شیطان ہے، قابل نفرت ہے، اور یہ انسان اشرف المخلوقات کہلوانے والے یہ لوگ اپنے بچوں پر بھی رحم نہیں کرتے۔ کیوں میاں مٹو، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اس نے طوطے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے تو انسانوں کی
انسانوں کے بہت قریب سے دیکھا ہے اور تمہارا یہ نام کبھی انہی لوگوں نے دیا ہے۔ جی ہاں علم پناہ، آپ درست فرما رہے ہیں۔ انسان اپنی انسانیت کا بڑا ڈھونڈ اٹھا رہتے ہیں مگر ذرا سی بات پر آپس میں بری طرح لڑتے ہیں۔ انسانی درندگی کا یہ علم ہے کہ اپنے مخالف کے بچے تک کو معاف نہیں کرتے۔ ہمیں میاں مٹو کہنے والے یہ لوگ ہمیں تو تھا چشم بھی کہتے ہیں۔ جب ہم کسی طرح ان کی پنجری سے فرار ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں تو چشمے ہونے کا طعنہ دیتے ہوئے کہتا ہے گویا انہوں نے ہمیں قید کر کے ہم پر بڑا احسان کیا تھا۔ جان کے امان پاؤ، تمہیں بھی کچھ عرض کرو۔ ایک کوا بولا، کیا کہنا چاہتا ہوں؟ شیر نے کہا، انسانوں نے نہایت خطرناک قسم کے ہتھیار بنائے ہیں جو ملک جھکتے ہوئے ہزاروں کی موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ وہ بے دھڑک ان کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے جیسے ہزاروں انسانوں کو مار ڈالتا ہے۔ کوا روکا تو شیر بولا، یہ ان کی درندگی کا حال ہے جو وہ ہم کو درندہ اور خونخوار کہتے ہیں مگر ہم تو اپنے جیسے کسی جانور کا شکار بھی نہیں کرتے۔ کوئی شیر کسی شیر کو، کوئی بیڑا یا کسی بیڑیا کو نہیں مارتا مگر انسان ایسی درندگی کے بعد بھی اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ میں کچھ عرض کرو اجازت ہے؟ ایک الو نے پوچھا۔ اجازت ہے بادشاہ سلامت۔ انسانوں کے بارے میں جو باتیں کہی گئی وہ غلط نہیں مگر سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ان میں بڑی تعداد میں بہت اچھے انسان بھی ہوتے ہیں جو تمام انسانوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے اچھے کام کرتے ہیں اور برے انسان کو بری باتوں سے روکنے کے لیے بڑی جدوجہد کرتے ہیں۔ ان کی بے شمار اچھی باتیں ہیں جن کی وجہ سے اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں۔ دربار ختم ہونے کے بعد بندر اور بندریا بہت خوش اپنے گھر لوٹے۔ بندر بولا، دیکھو ہماری نیکی کا بادشاہ نے بھی بہت تعریف کی، تم خواہ خواہ ڈر رہی تھے۔ ہاں اللہ کی مہربانی سے ہمارے بچے پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ دونوں اپنے بچوں کی طرح ایسے انسانی بچے کو بھی پالنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بچہ بڑا ہونے لگا اور بندر کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے لگا۔ اب وہ اس مخفف قسم کے پال کر کھلانے لگے۔ یہ بچہ بھی بندر کی بچوں کی طرح پیروں اور ہاتھوں کے سہارے بھاگنے دوڑنے اور درختوں کے شاخوں پر اچھلنے کودنے لگا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب وہ اپنی خوراک کا بندوبست خود کرنے لگا اور جہاں اس کا جی چاہتا اکیلے آنے جانے لگا۔ جنگل کی جانور بھی ایسے اپنے جیسے جانور سمجھنے لگے۔ ایک دن ایک شکاری کا گزر ایس جنگل کی طرف سے ہوا تو اچانک اس کی نظر ایس انسانی نما جانور پر پڑی۔ ارے یہ کیسا بندر ہے، اس کی شکل و صورت بالکل انسانوں جیسی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا۔ وہ ایک جگہ چھپ کر ایسے دیکھنے لگا، یہ یقیناً انسان ہے لیکن اس کی پرورش جنگلی جانوروں کے درمیان ہوئی ہے۔ اس نے سوچا کہ اس پکڑ کر انسانوں کی آبادی میں لے جانا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ انسان بن سکے مگر ایسے پکڑنا بڑا مشکل کام تھا۔ وہ انسانی بندر ایسے دیکھتے ہی بھاگ جاتا تھا۔ شکاری نے یہ ترکیب نکالی کہ پھل اور کھانے کے مختلف چیزیں لا کر زمین پر ڈال دیتا ہوں اور چھپ کر ایس پر نظر رکھتا۔ ایس کے ساتھ دوسرے بندر بھی وہاں آنے لگے۔ کئی دنوں کے بعد شکاری کھانے کے کچھ ایسی چیزیں لائے جن میں سے ایس بے ہوش کر دوا ملا دی تھی۔ انہیں کھا کر جب سارے بندر بے ہوش ہو گئے تو شکاری نے ایس انسانی نما بندر کو اٹھا کر اپنی جیپ میں ڈالا اور اپنے شہر لے آیا۔ اب اس نے اسے دوبارہ انسان بنانے کے تمام جتن کر ڈالے۔ ایسے نہلایا اور انسان جیسے کپڑے پہنائے، ایسے کھانے پینے کی اچھی چیزیں دینے لگا، ایس کے سونے کے لیے آرام دہ بستر کا بندوبست کیا مگر یہ سب اس کو اچھا نہیں لگتا تھا اور وہ خواہ کر کے اپنے ناپسندی کا اظہار کرتا۔ شکاری نے بہت سی کوشش کی کہ کس طرح وہ اس کی بات سمجھنے لگے اور اپنی بات سمجھانے لگے مگر اس کی ساری کوشش بیکار ثابت ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسا ایسے انسانوں کا کوئی بات پسند ہی نہیں اور نہ وہ انسانوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ شکاری نے ایسے اپنی نگرانی میں
میں رکھا تھا، اس کے باوجود ایک دن موقع ملتی ہی وہ انسانوں کی بستی سے جنگل کی طرف بھاگ گیا جہاں اس کی ماں باپ اس کے بغیر اداس تھے۔ انتہائی خوبصورت یہ جو کہانی ہے، اس کے بعد آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کا بٹن دبائے اور شیئر کر دیجئے، کمنٹ سیکشن